أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. انه لقرآن کریم کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افا بہذا الحدیث انتم مدہنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لقرآن کریم، بے شک یہ جو قرآن حکیم ہے بہت ہی باقرامت کتاب. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اور یہ جو ہے پاک باز لوگوں کے لیے ہے، مطہرون یعنی پاک باز لوگوں کے لیے ہے. اور یہ اتارا گیا ہے سارے خلقت کے پروردگار کی طرف سے. تو کیا تم اسے ماننے میں سست اور بے یقین ہو گئے ہو؟ اور یہ پاک باز لوگوں کے لیے ہے، تم اسے چھو بھی نہیں سکتے. مختصراً یہ ہوا، یہ قرآن حکیم جو ہے اللہ کے طرف سے جو لوح محفوظ میں محفوظ تھا اور ہے، وہاں سے تھوڑا تھوڑا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ہوتے ہوئے زبان مبارک سے تھوڑا تھوڑا نکلا، لوگوں تک پہنچا. لیکن رہنے کی جگہ وہ لوح محفوظ ہے. اور لوح محفوظ کیا ہے؟ ایک سفید موتی ہے. اور موتی جو ہے اللہ کا جو عرش ہے اس کے داہنے جانب ایک فرشتہ اس کو لے کر کھڑا ہے. اور اس موتی کا جو چھیترپھل ہے، اس کا جو وسعت ہے، اس کی جو لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اس دنیا سے 1000 گنا بڑا. اب آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو ہے وہاں کس طرح سے لوح محفوظ میں محفوظ تھا، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. لیکن کہا یہ گیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اتارا گیا ہے سارے خلقت کے پروردگار کی طرف. تو کیا تم اس کو ماننے میں سست ہو گئے ہو؟ یعنی نہیں مانتے ہو؟ تو پھر مانتے کیا ہو؟ آخر کس بات کو مانتے ہو؟ اس سے پہلے ہم نے 3 کتابیں اور اتاری ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے. اس کو بھی ماننے سے انکار کیا. اور یہ جو ہم نے آخری کتاب اتارا ہے جس کو قرآن حکیم، یہ آخری کتاب مانا گیا ہے. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تم میں سے کسی ایک مرد کے باپ، لیکن نبیوں کی مبعوثیت پر مہر کر دینے والے ہیں کہ بعد ان کے کوئی نبی نہیں آئے گا اور بعد ان کے کوئی کتاب بھی نہیں آئے گا. چونکہ مبعوثیت پر مہر کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب جو ہے جب تمام چیزیں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب وہاں سے ہادی اور رہبر کے بھیجنے کا ہمارا کام اب ختم ہو گیا. حضور سرور کائنات کو یہ ذمہ دیا گیا کہ آپ ہی بیعت کر سکتے ہیں. آپ سے پہلے کوئی بھی نبی رسول کبھی بھی کسی کو بیعت نہیں کی. بیعت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے حضور سرور کائنات سے. اس سے پہلے کنہیں بھی پیغمبر کو عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے بھی علیہ السلام آئے ان کو بیعت کرنے کا حق حاصل نہیں تھا. یہ حق حاصل صرف حضور سرور کائنات آقا نامدار دونوں جہاں کے مالک سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اور بعد میں یہ کہہ دیا گیا کہ اب اللہ کے طرف سے جو آسمانی دروازہ جو ہدایت کا ہے وہ اب بند کر دیا گیا. اب آسمان کی طرف سے کسی کو ہدایت نہیں ملے گی. اب ہدایت آپ کو جو ملنا ہے وہ حضور سرور کائنات کے جو نائب ہوں گے
اور ان کے جو نائب چلے آئیں گے قیامت تک. اب آپ کو انہی کے ذریعے ہدایت ملے گی. تو بہت ضروری ہے کہ ہدایت پانے کے لیے، چونکہ آسمان کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو اب جو زمین پر جو ان کے نائب ہیں ان کے طرف ہی رجوع کر کے ان کی باتوں کو مان کر، قرآن حکیم کو مان کر اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ کو چل کر اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، سچی ہدایت پا سکتے ہیں. ورنہ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور کوئی بھی علیہ السلام آنے والے نہیں ہیں. تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ جو قرآن ہم نے اتارا ہے یہ بہت ہی باکرامت، یہ ادھر ادھر کی کتاب نہیں ہے. وہ کہ دنیا میں جو ابھی ہم لوگوں کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس جن کے پاس بھی ہے، وہ اقصی قرآن ہے. اقصی یہ اصلیت اس کا کہیں اور ہے، اور یہ خود جو ہے قرآن حکیم ایک کسی ایسے چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مجسم ہے. یا یوں کہیے کہ ایک آگ کا آدمی، یا یوں کہیے کہ ایک ریڈیم کا آدمی، یا اس سے بھی جو قیمتی وستو ہو سکتا ہے، اس کا وہ آدمی جس کو کبھی فنائیت نہیں ہے، کبھی فنا ہونے والی چیز قرآن حکیم نہیں ہے. یہاں بھلے آدمی اس کو کچھ بھی کر دے، لیکن قرآن حکیم کبھی فنا نہیں ہوگا. جس طرح سے اللہ کا فنائیت نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فنائیت نہیں ہے، اور ان کے نائب کو بھی فنائیت نہیں ہے. جو اللہ میں مل گیا، جو اللہ کا ہو گیا، اس کے بارے میں خود قرآن حکیم بھی کہتا ہے وہ بھی فنا ہونے والی نہیں. اس کا جسم بھلے فنا ہو جائے گا، لیکن اس کی روح فنا نہیں ہوگی، اور وہ کہیں نہ کہیں رزق پاتا رہے گا. بہرحال تو بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کے بارے میں ہی آدمی کو جاننا چاہیے. اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے بعد ہم کس کی پیروی کریں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایک ہے قرآن حکیم، اور دوسرا ہے آل قرآن یا آل رسول. یہ دونوں کو جو آدمی پکڑے گا، جو جس قوم میں بھی ہمارے جتنے بھی ہیں ماننے والے، اگر یہ دونوں چیز کے پکڑیں گے تو وہ راہ سے نہیں بھٹکیں گے. لیکن اگر ایک کو پکڑیں گے ایک کو چھوڑ دیں گے تو ضرور وہ گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے. لہذا بہت ضروری ہے کہ قرآن حکیم کو پکڑا جائے اور آل رسول کو پکڑا جائے. تو آل رسول کا زمانہ جو چل رہا ہے، اس زمانے میں جو ان کے نائب ہیں، جو سچے کامل ولی ہیں، ان کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اور اللہ کا جو کلام ہے قرآن حکیم جو اقصی ہے، اس میں دو طرح کے اس میں واقعات ہیں، دو طرح کے اس میں قصہ کہانی کے علاوہ دو طرح کے اس میں جو ہے بھیجا گیا ہے قرآنی آیات. ایک ہے جو محکمات ہے، دوسرا ہے متشابہات. تو محکمات جو ہے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، عالم، علماء، مولانا کوئی بھی اس کو اپنا تفسیر کرتے ہیں. لیکن جو متشابہات ہیں اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو کسی کامل ولی کے پاس جانا ہی ہوگا. جب تک آپ نہیں جائیے گا، آپ اپنے عقل و فہم سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اور اپنی نجات پانے کے لیے آپ کو ان کا سہارا لینا ہی ہوگا. کیونکہ جب اللہ کو بھی رسول کی ضرورت ہے اور پڑی، جب اللہ کو بھی رسول کی ضرورت ہے تو بندے کو کیوں نہیں ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. جب تک اللہ کو رسول نہیں ملا تب تک وہ اللہ نہیں ہے، کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے. تو جب اللہ کو بھی رسول کی ضرورت ہے تو بندے کو کیوں نہیں ضرورت ہے؟ لہذا بہت ضروری ہے جن کو رسول اپنا مل گیا ہے تو اب وہ ان کے نقش قدم پر بتائے ہوئے راستے پر چلیں. اگر نہیں چل پاتے ہیں تو گویا وہ بھی راہ بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ بتائے ہوئے راستے پر آپ چل نہیں رہے ہیں. اور جو طرح کا لوگ ادھر ادھر کی جو باتیں کرتے ہیں اس کو آپ مان لیتے ہیں. اس لیے کہ اس زمانے میں اور اس زمانے سے بھی چلا آ رہا ہے کہ
دو طرح کا چل رہا ہے ہم لوگ کا اسلام، ایک اللہ کا اسلام ہے اور ایک ملا کا اسلام ہے۔ اب دونوں میں فرق کر پانا مشکل ہے، لیکن فرق کرنے کے باوجود بھی اب آدمی پھر ادھر سے ادھر ہی رجوع کرتا ہے۔ ارے بھائی آپ ایک طرف رہیے، چاہے ادھر رہیے چاہے ادھر رہیے، لیکن آپ آدھا ادھر ہیں اور پھر آدھا ادھر ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 75% ادھر ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 90% ادھر ہی ہیں، تو پھر ادھر آنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو آپ جو ہے اللہ کا جو اسلام ہے اس میں آپ پورے کے پورے داخل ہو جائیے۔ اب کیسے ہوئیے گا؟ اس کا طریقہ تو بہت بار بتایا جا چکا ہے کہ جب آپ قرآن حکیم کو ماننے والے ہیں تو کلمہ طیب کو پہلے پورا سمجھیے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، اور سمجھ لینے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو جائیے۔ تو آپ کو سب سے پہلے مقصد حیات کو پانا ہوگا، اور مقصد حیات کو پانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو قرآن حکیم کے سہارے، قرآن حکیم کے بتائے ہوئے راستے اور اپنے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ اگر آپ نہیں چل پاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس کے لیے ہے کہ آپ جو مقصد لے کے دنیا میں آئے ہیں اور جس مقصد سے آئے ہیں، آپ کا مقصد حیات کیا ہے، پہلے اس کو ڈھونڈیے۔ آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی یہاں بہت بڑا بزنس مین ہے، کوئی بہت بڑا لیڈر ہے، کوئی بہت بڑا کامیاب سمجھنے کو آ رہا ہے، کوئی اور بھی کچھ میں کامیاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب سے اور بزرگان دین کے حساب سے وہ آدمی کامیاب نہیں ہے، یا وہ مقصد حیات کو نہیں پایا ہے۔ مقصد حیات کو پانے والے بزرگان دین ہیں۔ آپ خواجہ اجمیری کو دیکھ لیجئے، مخدوم الملک صفی الدین یمنی کے پاس جا کے دیکھیے، دیوا شریف جا کے دیکھیے، اور بھی سارے شریف بہت سے ایسے ہیں جہاں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب آئیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، مقصد حیات کے لیے کیا کرنا ہے، مقصد حیات کو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ مومن بن جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں ہی تمام جگہوں پر قرآن حکیم میں دو طرح کے آئے ہیں۔ ایک ہے سورہ مومن جو 24واں پارہ ہے، اور دوسرا ہے سورہ مومنون جو 18واں پارہ ہے۔ تو مومن کے جو 6 صفات ہیں پہلے اس کو جان لیجیے، حالانکہ کئی بار اس کو بتا چکے ہیں، لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کو پھر سے بتاتے ہیں۔ مومن کے 6 صفات، پہلا صفت کیا ہے؟ 18واں پارہ میں شروع کرتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی مقرر عذاب سے چھوٹے وہ مومن جو اپنی نماز میں ڈرنے والے ہیں خدا تعالیٰ سے۔ نماز میں چاہیے کہ اس طرح سے مشغول ہو کہ دائیں بائیں کچھ خبر نہ ہو، اور اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ سے ادھر ادھر نہ پھراویں۔ یہ ترجمہ ہے اور ہلکا سا تفسیر۔ قد افلح المؤمن یعنی مقرر عذاب سے چھوٹے وہ مومن جو اپنی نماز میں ڈرنے والے ہیں خدا تعالیٰ سے، اور نماز میں چاہیے کہ اس طرح سے مشغول ہو جائیں کہ دائیں بائیں کچھ خبر نہ ہو۔ تو دائیں بائیں خبر ہونے کا تو پورا چانس رہتا ہے، اس لیے کہ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سجدہ ہے، رکوع ہے، ادھر ہے ادھر ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو دائیں بائیں تو کیا پورے دنیا کا خبر ہو رہا ہے؟ تو آپ تو وہ نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ کیا یہ بات جیسے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک نماز ہی سب سے بڑی عبادت ہے، اور نماز میں بہت ساری سچائی چھپی ہوئی ہے، اور نماز بے شک جو ہے تمام بے حیائی کو روکتی ہے، نماز بے شک جو ہے جنت الفردوس کے وارث بناتی ہے۔ تو نماز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں، فرقہ والے بھی ہیں جو بالکل نماز کو شریعت کی نماز کے علاوہ طریقت کی نماز کو بھی چھوڑ چکے ہیں، حقیقت کی نماز کو چھوڑ چکے ہیں، معرفت کی نماز کو بھی بالکل چھوڑ چکے ہیں۔ لہذا پہلے شریعت سے ہی آئیے۔ آپ پہلا پائجان چھوڑ کر ایک ہی بار پائجان دوسرے پر تیسرے پر نہیں اچھل کر پھان کر جا سکتے ہیں، لہذا آپ کو اس کی تعلیم ہونی ہی چاہیے۔ تو پہلا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی مقرر عذاب سے چھوٹے وہ مومن جو اپنی نماز میں ڈرنے والے ہیں خدا تعالیٰ سے، اور نماز میں اس طرح سے مشغول ہو جائیں کہ دائیں بائیں کچھ خبر نہ ہو،
تو یہ نماز جو طریقت کی نماز ہے اسی میں یہ سمبھو ہے، اسی میں ہی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہندی کا بھی اپیوگ کر دیتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے سمجھنے کے لیے کبھی کبھی ہندی کا بھی اپیوگ ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ بھارت میں رہ رہے ہیں۔ ہاں، تو کہنا یہ ہے کہ آپ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا نماز جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے مقرر ہے آپ سے چھوڑنے کا، اس کے لیے آپ کو نماز کا جو طریقہ ہے اس میں آپ کو کچھ بدلاؤ کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ نماز جو صلاۃ لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں، 15 20 25 معنی تک، تو اتنا معنی کی طرف نہیں جانا ہے، لیکن جو طریقت کی نماز ہے اس کو اچھی طرح جاننا ہے۔ آپ وہ ذکر الہی کر رہے ہیں وہ بھی نماز ہے، دعا کر رہے ہیں وہ بھی نماز ہے، لیٹ کے پڑھ رہے ہیں وہ بھی نماز ہے، صلاۃ النفس ہے، بہت ساری قسمیں ہیں۔ نماز ذکر ہے، نماز قلب ہے، نماز روح ہے، نماز خفی ہے، نماز اخفا ہے۔ تو آپ پہلے شریعت کی نماز سے ہی چلیے، اور اس کے بعد طریقت کی نماز میں آپ کو ایسا اس میں خضوع اور خضوع کے ساتھ آ جائیے گا کہ اس کے بعد آپ کو دائیں بائیں کوئی خبر نہیں ہوگی۔ اب ہم لوگوں کو تو ایسا حضرت علی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ جب ان کا تیر پاؤں میں جب چلا گیا تھا، گھس گیا تھا، تو انہوں نے کہا ایسے نہیں نکل سکتا، اس کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب ہم نماز میں سجدے میں جب ہم چلے جائیں تو آپ اس تیر کو کھینچ لیجئے گا، ہم کو کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ اور لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت علی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ جب نماز میں تھے اور جب سجدے کی حالت میں گئے تو لوگوں نے ان کا جو پاؤں میں تیر گھسا ہوا تھا اس کو کھینچ لیے بآسانی، اور اس کے بعد جب سجدے سے وہ سر اٹھائے تو لوگوں سے پوچھے کہ بھائی تیر کو نکل گیا؟ کہیں ہاں تو نکل گیا، کہیں ہم کو نہیں پتا چلا۔ اب بتائیے کہ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے، کس طرح کا نماز؟ وہی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب آئیے دوسری صفت، یعنی اس طرح کا صفت پیدا کرنے کے لیے پہلے شریعت کی جو نماز ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ نماز کے 12 افعال ہیں، یوں تو نماز کا جو ہے 4 معنی خاص کر کے اس میں آتا ہے، تب تک نماز ہوگا نہیں۔ تو نماز کے بارے میں تفصیلی بات ہونی چاہیے کہ نماز ہے کیا، لیکن آج رات بھر ہم لوگ اسی پر غور وچار کریں گے۔ اب آئیے دوسری صفت، دوسرا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن وہ ہیں جو نکمی باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات کو نہیں سنتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے۔ آپ لغوی باتوں کو چھوڑیے، اگر آپ مکمل ایمان والے ہیں تو لغوی باتوں کو آپ چھوڑ دیجیے، چونکہ یہ آپ کا جو ہے ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے بارے میں اگر سوچیے ایمان پختگی کے ساتھ۔ ویسے تو بہت سارے دنیا میں ایسے فرقے ہیں اور ایسے ناستک لوگ ہیں، اس کا کچھ کہنا نہیں۔ ہم لوگوں جب ایمان والے ہیں تو اس پر مکمل یقین کے ساتھ اس پر قائم رہنا ہوگا۔ اس لیے رہنا ہوگا کہ ہم نے پختہ ایمان لایا ہے۔ اگر ہمارے بدن کا ٹکڑا ٹکڑا بھی کر دیا جائے تو ہم کو مذہب اسلام سے نہیں ہٹنا چاہیے، سبحان اللہ، کیونکہ ہم لوگ پکا مومن کہلانے والے ہیں، اور مومن کے یہ صفات ہے اسی کے بارے میں ہم بتانے والے ہیں۔ ہاں، تو سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ شریعت کی جو نماز ہے اس کے بارے میں کسی بھی طرح کا اس کے خلاف ہم لوگ نہیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ ہم جان لیں، دوسرے کو بھلے نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ اہل معرفت کہتے ہیں کہ نماز 4 چیزوں کا نام ہے، یہ معرفت والے طریقت والے کہتے ہیں، جس کے بارے میں ابھی قرآن میں آیا ہے قد افلح المؤمنون، اس کے بارے میں آیا ہے۔ نمبر 1 ہے کہ علم سے آغاز ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اچھی طرح سے نماز ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کو سورہ فاتحہ میں 14 غلطی ہو رہا ہے، قل هو اللہ احد جب پڑھ رہے ہیں جس میں 8 غلطی ہو رہا ہے، یعنی ہر سورہ میں آپ انگنت غلطی کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آپ کو علم اس کا نہیں ہے۔
اور ولضالین کی جگہ پر ولضالین کہہ رہے ہیں. جو سورہ منسوختہ ہے قل یا ایھا الکافرون اس کو آپ بہت تیزی سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہہ کیا رہے ہیں بھائی، اس کو ذرا سمجھیے. اس طرح سے سمجھ کر علم جب تک ہوگا نہیں تب تک آپ کا نماز کا آغاز ہوگا ہی نہیں. اس لیے طریقت والے کہہ رہے ہیں علم سے آغاز. نمبر 2 ہے حیا کے ساتھ قیام، یعنی حیا کے ساتھ آپ قیام کیجیے. ایسے کھڑا ہوئیے جس میں حیا ہو. کس سے حیا ہو؟ اللہ سے ہو، اللہ کے بندوں سے ہو، اور تمام لوگوں سے حیا ہو. یعنی پڑھنے کے وقت خشوع اور خضوع کے ساتھ حیا بھی ہونا ضروری ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی نمازی ہیں جو بے حیائی کی طرح کرتے ہیں، اسی لیے کہا ہے حیا کے ساتھ قیام. نمبر 3 ہے تعظیم سے ادائیگی. تعظیم کے ساتھ ادا کیجیے، ادھر ادھر نہیں پھریے، داڑھی نہیں کھجلائیے، ادھر ادھر نہیں کلکلائیے پھلپلائیے، یا اس طرح کا ایک طرح کا آپ جو ہے ایک دم اس طرح سے اسٹینڈ ہوئیے، کھڑے ہوئیے کہ آپ کو اللہ کے سوا اور کوئی لگتا نہیں نظر آوے. یعنی ادھر ادھر کی بات سوچیے ہی نہیں. تو کہا گیا ہے تعظیم سے ادائیگی. اور نمبر 4 ہے خوف خدا کے ساتھ اس کا اختتام. یہ ہوگا آپ کا قد افلح کے مطابق. مقرر عذاب سے چھوٹنے کے لیے آپ کو اس طرح کا نماز جو ظاہری ہے سو ادا کرنا ہوگا. باطنی کو چھوڑیے، باطن کی نماز الگ ہوگی، ظاہر کا نماز آپ کو اس طرح سے ادا کرنا چاہیے. اور دوسرا ہو گیا والذین هم عن اللغو معرضون. ادھر ادھر کی باتوں سے آپ بالکل دور رہیے. تیسرا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون. مومن وہ ہیں جو زکات کے مال کو حقداروں کو دیتے ہیں، ادھر ادھر خرچ نہیں کرتے، زکات کا مال کو دیتے ہیں. اب مال کا زکات الگ ہے، نماز کا زکات الگ ہے. اب اس زکات کو آپ سمجھیے کہ ہم کیسے دیں گے. مال کا زکات تو دے نہیں پاتے ہیں، اور نماز کا زکات کیسے دیں گے؟ اس لیے اس کو سمجھنا ہوگا. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اس کے بعد نمبر 4 چوتھا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اس میں ہے کہ جو اپنے شرم کے بدن کو تھامے رکھتے ہیں حرام کاری کرنے سے، الا علی ازواجهم، سوائے اپنے جوڑیوں اور لونڈیوں کے، اور باقی سب کو بالکل حرام کاری سے بچتے ہیں. یہ ہے والذین هم. تو اس کے لیے چوتھا والا کو بعد میں سمجھایا جائے گا، یہ عام کرنے کی بات بھی نہیں ہے. آئیے 5واں والذین هم لامانتهم وعدهم راعون. مومن پورے وہ ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور قول اور وعدہ کو جو کر کے آئے ہیں اللہ سے اس وعدہ کو پورا کرتے ہیں. ایک تو وعدہ ہے جو وہاں سے کر کے آئے ہیں. کسی نے پوچھا کہ اللہ کو کس نے دیکھا ہے، تو ہم نے کہا کہ کس نے نہیں دیکھا ہے، اور اس کا ثبوت ہم پیشتے ہیں کہ آپ اپنا سر کو اٹھائیے اور دیکھیے کہ آپ کا جلے ہوئے کا نشان ہے کہ نہیں. تو آپ نے دیکھا ضرور، گواہی بھی دیا، تو آپ نے بھی دیکھا ہے. لیکن دیکھنے کے بعد یہاں جب آ گئے ہیں تو اس کو آپ نے بھلا دیا. کسی کو یاد دلانا ہے کیا اس کو پھر سے جانیے، پہچانیے اور یاد کیجیے کہ آپ نے ہم جو گواہی دیا تھا یہاں آ کر بھول گئے ہیں. لہذا اس امانت کو بھی پورا کرنا ہے اور وعدہ کو بھی پورا کرنا ہے. وہاں پر تو کہے تھے کہ ہم شاہد ہیں، گواہ ہیں. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. وہاں تو گواہی کر رہے ہیں کہ بے شک تو ہی میرا رب ہے، آپ نے گواہی دیا. اور یہاں آ کے آپ بھول گئے، تو وہ بھولے ہوئے نہیں رہیے، اس کو یاد ہم دلاتے ہیں، اس لیے کہ آپ راہبر کے پاس پہنچ گئے تو یاد دلا دیتے ہیں. تو آپ کا جو امانت ہے اس میں خیانت نہیں ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو وعدہ ہے، آپ نے جو قول کیا تھا اس کو آپ وعدہ کو نبھائیے. اگر نہیں نبھاتے ہیں تو اس کی پکڑ ہوگی. جیسا کہ عبداللہ تستری رحمۃ اللہ، حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ الستو بربکم، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو ہم کس صف میں تھے، یہ ہم کو آج بھی یاد ہے.
معلوم ہے، سب کو نہیں معلوم ہے، لیکن معلوم کرنے کی کوشش کیجیے کس صف میں تھے اس زمانے میں جب آدمی ہوا ہی نہیں تھا، صرف اس کا ارواح بنا، جس کا قرآن حکیم میں ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ جب وہ آدم علیہ السلام کے ریڑھ کی ہڈی سے مثل چونٹی کے تمام ارواحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو بے دھڑک اس نے کہہ دیا کہ بے شک تو ہی میرا رب ہے۔ دیکھا دیکھی سب نے کہا کہ تو میرا رب ہے، میں گواہی دیتا ہوں، گواہی بھی دیا تو ہی میرا رب ہے کہہ دیا، کہا تو سب نے، لیکن اس طرح سے کہتے ہیں بزرگان دین کی اس طرح سے 72 صف ہو گئے۔ جو پہلے صف والے ہیں وہ پیغمبران ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، دوسرے صف والے اولیاء ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، تیسرے صف والے مومنین ہیں، چوتھے صف والے مسلمین ہیں، پانچویں والا کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس میں آ گئے ہیں مومنین کی گنتی میں اور اس صف میں جب آ گئے ہیں تو آپ کو ضرور چاہیے کہ اس کو یاد کر کے اور پھر اسی طرف لوٹ آئیں۔ اگر آپ بھٹکے ہوئے ہیں تو پھر سے لوٹ آئیے توبہ کر کے، اور اس کے بعد اس پر قائم رہ جائیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے اس کو جانیے اور پہچانیے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ پانچواں یہ ہو گیا، چھٹا پھر آتا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، مومن وہ ہے جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ نماز کو دیکھا ہی نہیں تو حفاظت کیسے کیجیے گا؟ آپ کا وہ قیمتی مال ہے، آپ کا جو کوئی چھوٹا موٹا مال رہتا ہے اس کا تو رات بھر غوریہ کر کے حفاظت کرتے ہیں، اگر کھلیہان میں کچھ پڑا ہوا ہے تو رات بھر وہاں جاگتے ہیں، لیکن جو آپ کے پاس اللہ نے جو امانت دیا ہے اس کی آپ حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ جس کا پکڑ ہوگا اس لیے حفاظت اس کا کرنا ہوگا۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، مومن وہ ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کسی آدمی نے پوچھا ایک افتخاریہ سلسلہ والے سے کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کہیں بھائی آپ کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں؟ کہیں ہم کو تو پڑھے ہوئے 30-40 سال ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے نماز کو کبھی دیکھا؟ کہ نماز دیکھنے کی چیز ہے، کہیں دیکھنے کی نہیں چیز، حفاظت کرنے کی چیز کیسے ہے؟ حفاظت ہم کیسے کریں گے بتائیے؟ آخر وہ دیکھنے کی چیز ہے نہیں تو حفاظت کیسے ہو؟ اور جو چیز دکھائی پڑ رہا ہے اسی میں حفاظت کرتے ہیں، یہ ہمارا گیہوں ہے، یہ ہمارا چاول ہے، یہ ہمارا پلہ مال ہے، یہ ہمارا سونا ہے، یہ ہمارا چاندی ہے، کیا آپ حفاظت کر رہے ہیں؟ رات بھر جاگ کے کرتے ہیں۔ تو والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، بے شک جن میں یہ 6 صفتیں ہیں وہی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، وہی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اس لیے یہ 6 صفت اپنائیے اور مومنین بن جائیے۔